آج کے سبق میں آپ نون ساکن اور تنوین کے احکامات میں سے تیسرا حکم جو اقلاب کے بارے میں ہے اس کی تفصیل پڑھیں گے۔ آئیے اس کی ابتدا کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاد رکھیں کہ جب بھی نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف با آ جائے تو وہاں جو قاعدہ اختیار کیا جاتا ہے اس قاعدے کا نام ہے اقلاب۔ کیا نام ہے؟ اقلاب۔ اقلاب اقلاب یا ابدال، ابدال۔ دونوں میں سے کوئی نام بھی آپ پکار سکتے ہیں، یعنی نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر با آ جائے۔ اب چند ایک آپ اس کی مثالیں سن لیں۔ نون ساکن کی مثال ایک کلمے میں، جیسے یہ نون ساکن ہے بعد میں با آ رہا ہے، تو اس کو جب ہم پڑھیں گے تو اس اقلاب یعنی ابدال کی وجہ سے یہاں غننے کی آواز پیدا ہوگی اور وہی ایک الف کے برابر یعنی دو حرکات کے برابر آواز ناک کے بانسے میں ٹھہرے گی۔ انبئونی، انبئونی، انبئہم۔ انبئہم۔ یہاں دیکھیے پڑھنے کے لیے آسانی کے لیے یہاں ایک چھوٹا سا میم تحریراً کر دیا جاتا ہے کہ یہاں نون ساکن با کی وجہ سے یہاں میم کی سی آواز پیدا ہوگی غننے کی۔ انبئہم، انبئہم۔ تنبتو، 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 تنبتو۔ انبأہم، انبأہم، انبأہم۔ انبأہم۔ یہ تھی مثالیں جو نون ساکن کی ہیں اور ایک کلمے میں ہے۔ اگر نون ساکن کے بعد ایک کلمے میں با آ جائے تو اس کو کیسے پڑھنا ہے۔ اور دوسرا ہے نون کی مثالیں نون ساکن کی دو کلموں میں، کہ اگر ایک کلمے میں نون ساکن ہو دوسرے کلمے میں با آ جائے تو وہاں بھی اقلاب ہوگا اور اس کو یوں پڑھیں گے انبورکا، 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 انبورکا۔ من بعد، من بعد، من بعد، من بعد۔ كمن باء، كمن باء۔ لیکن اقلاب ایک الف کے برابر ہو، زیادہ لمبا نہ ہو۔ كمن باء، كمن باء۔ يؤمن بالله، يؤمن بالله۔ یہ تھی مثالیں نون ساکن کی دو کلموں میں۔ اب تنوین کی مثالیں دو کلموں میں لے لیں کہ جب تنوین کے بعد ہمیشہ پہلے بھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ تنوین کی مثالیں دو کلموں میں آتی ہیں۔ نون ساکن تنوین کے قواعد، یہاں علیم ہے بعد میں با آ رہا ہے تو یہاں بھی اقلاب ہوگا۔ علیم بذات الصدور، علیم بذات الصدور۔ علیم بالظالمین، علیم بالظالمین۔ حکمت بالغۃ، حکمت بالغۃ۔ دو حرکات کے برابر اقلاب ہو۔ حکمت بالغۃ، حکمت بالغۃ۔ ابدا بما، ابدا بما، ابدا بما، ابدا بما۔ کافر به، کافر به، كافر به كافر
عزیز بچوں، یہاں آپ نے اقلاب کا قاعدہ سمجھ لیا کہ جب بھی نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف با آ جائے تو وہاں اقلاب کی وجہ سے ایک الف کے برابر آواز ناک کے بانسے میں ٹھہرتی ہے۔ اب آئیے ایک چھوٹا سا قاعدہ آپ اور سمجھ لیں جو ان اقسام میں سے تو نہیں علیحدہ بلکہ ایک قاعدہ ہے، وہ ہے اظہار مطلق۔ اظہار مطلق، اظہار مطلق، اظہار مطلق، پہلے آپ اظہار حلقی پڑھ چکے، اس کے بعد ادغام پڑھا اور تیسرا قاعدہ اقلاب پڑھا۔ یہ علیحدہ قاعدہ ہے کہ نون ساکن کے بعد ایک کلمے میں، جیسے کہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ جب بھی ادغام ہوتا ہے نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد تو ہمیشہ دو کلموں میں ہوتا ہے، لیکن یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ چاروں الفاظ ایک ہی کلمہ ہے اور یہاں چاروں میں نون ساکن بھی ہے، یا بھی ہے، واو بھی ہے۔ یہاں یاد رکھیے کہ نون کا اظہار ہوگا، اسی قاعدے کا نام اظہار مطلق ہے۔ جب اس کو پڑھیں گے الدنیا نہیں کریں گے بلکہ پڑھیں گے الدنیا، 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 نون کا اظہار ہوگا۔ ایک تو وہ بات مانے ہے کہ چونکہ یہ دو کلموں میں نہیں لہذا یہاں ادغام نہیں ہوگا، اظہار ہوگا، اور دوسرے اگر دنیا پڑھیں تو اس لفظ کی خوبصورتی اور حسن بھی باقی نہیں رہتا، لہذا یہاں نون پر اظہار ہوگا۔ اور قرآن پاک میں، پورے قرآن میں صرف 4 الفاظ ہیں یہ چاروں جہاں کے اظہار مطلق ہوتا ہے، ادغام نہیں ہوتا۔ الدنیا، الدنیا، بنیان، 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 قنوان، 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 صنوان، صنوان، صنوان۔ صنوان۔ یہ چاروں الفاظ آپ ذہن نشین رکھیے کہ قرآن پاک میں جہاں بھی یہ چاروں آئیں گے وہاں نون پر اظہار ہوگا، اس قاعدے کا نام اظہار مطلق ہے۔ اور نون ساکن کے بعد 2 کلموں میں 2 جگہ پہ قرآن پاک میں آتا ہے، لیکن یہاں بھی ادغام نہیں ہوتا بلکہ اظہار ہوتا ہے۔ یاسین والقرآن الحکیم، یاسین والقرآن الحکیم، حکیم، حکیم، نون والقلم، نون والقلم۔ یہاں دونوں جگہ پر آپ نے اظہار کیا، نون کا یہاں بھی اور یہاں بھی۔ اور یہ اظہار مطلق جو 4 الفاظ ہیں قرآن پاک میں، ان کو ذہن نشین رکھیے، جہاں کہیں آئیں گے آپ نون کا اظہار کریں گے۔ تو عزیز طلبہ، آج کے سبق میں آپ نے نون ساکن تنوین کا تیسرا قاعدہ اقلاب پڑھا اور اس کے ساتھ ساتھ اظہار مطلق کے متعلق بھی آپ نے باتیں سمجھ لیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔